السلام علیکم ناظرین، قدرت کا یہ قانون ہے، انسان دنیا میں آتا ہے، مقررہ وقت تک زندگی گزارتا ہے اور پھر دار فانی کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ آمد و رفت کا یہ سلسلہ اٹل حقیقت ہے، لیکن اس دھرتی پر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہاں سے انتقال کر جانے کے بعد بھی عرصہ دراز تک دلوں میں بسے رہتے ہیں۔ ایسی شخصیات زمین پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی عطیہ ہوتی ہیں۔ ایسے لوگ اگرچہ تعداد میں کم ہوتے ہیں، مگر ملک و قوم کی خاطر ان کی خدمات چار دانگ عالم ان کا ڈنکا بچا دیتی ہیں۔ ناظرین، یہ کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے کہ بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی 92 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آپ آزادی کشمیر کی سب سے توانا آواز سمجھے جاتے تھے، مگر اب وہ آواز ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہے۔ ناظرین، 29 ستمبر 1929 کو پیدا ہونے والے سید علی گیلانی جرأت و بہادری کا استعارہ تھے۔ آپ تحریک حریت جموں و کشمیر اور آل پارٹیز حریت کانفرنس کے چیئرمین بھی رہے۔ آپ 3 مرتبہ جموں و کشمیر کے حلقے سے کشمیر اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ آپ کا تعلق ضلع بارہمولہ کے قصبے سوپور سے تھا۔ کشمیر کے پاکستان سے الحاق کے زبردست حامی تھے اور عالمی مسلم فورم رابطہ عالم اسلامی کے بھی رکن تھے۔ آپ علامہ اقبال کے بہت بڑے مداح تھے اور ان کی شاعری سے حریت کی راہیں کشید کیا کرتے۔ آپ کی زندگی کا بڑا حصہ جیلوں اور نظر بندیوں میں گزرا۔ روداد قفس آپ کی یادداشتوں کا مجموعہ ہے، جس سے آپ کے دور اسیری کے واقعات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، سید علی گیلانی کشمیر کی جد و جہد آزادی کی ایک علامت تھے۔ آزادی کشمیر سے ان کی لازوال محبت نے انہیں آزادی کی جنگ لڑنے والوں کے لیے ایک استعارہ بنا دیا تھا۔ مشرف کے کشمیر کے حوالے سے مذموم مقاصد کے خلاف جب آپ نے جرأت مندانہ موقف اپنایا تو پوری دنیا آپ کی معترف ہو گئی، بلکہ کشمیر سمیت پورے ملک میں آپ کے لیے کون کرے گا ترجمانی، سید علی گیلانی، اور نہ جھکنے والا گیلانی نہ بکنے والا گیلانی جیسے تاریخ ساز نعرے بھی بلند ہوئے۔ آپ ہمیشہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بنیاد بنانے کی بات کیا کرتے۔ ناظرین، سید علی گیلانی مرحوم کی حیات و خدمات پر نظر ڈالیں تو انسان انگشت بدندہ رہ جاتا ہے کہ بظاہر نحیف اور کمزور سا نظر آنے والا انسان اندر سے اتنا مضبوط تھا اور دشمن کے لیے ایسا سخت جان کہ دشمن کو اس کی موت بھی بھاری پڑی۔ سید علی گیلانی تقسیم انڈو پاک سے پہلے ایک جری جوان اور نڈر لیڈر کے طور پر سامنے آئے تھے۔ آپ تقسیم سے قبل لاہور میں تعلیم کے دوران آزادی کے لیے جد و جہد میں قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ رہے۔ پنجاب یونیورسٹی کے گریجویٹ بزرگ رہنما سید علی گیلانی نے بھارتی قبضے کے خلاف جد و جہد کا آغاز جماعت اسلامی کشمیر کے پلیٹ فارم سے کیا۔ 1946 میں جموں و کشمیر میں جماعت اسلامی کے قیام کے بعد مولانا سعد الدین، جو جماعت اسلامی جموں و کشمیر کے پہلے سربراہ تھے، ان سے سید علی گیلانی کے گہرے روابط تھے۔ بعد ازاں لاہور سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد جموں و کشمیر واپس آنے کے بعد آپ نے سرکاری اسکول میں بطور استاد شمولیت اختیار کی۔ ناظرین، سید علی گیلانی نے 1959 میں سرکاری نوکری سے استعفیٰ دے دیا تاکہ وہ پارٹی کی سرگرمیوں میں اپنا پورا وقت لگائیں۔ اس وقت سے لے کر وفات تک آپ جد و جہد آزادی کی سرگرمیوں میں دن رات کوشاں رہے۔ اب حالیہ 2 سال قبل جب 5 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے اپنے آئین سے آرٹیکل 370 اور دیگر متعلقہ دفعات کو منسوخ کر دیا، ملک کی واحد مسلم اکثریتی ریاست کی خود مختاری کو ختم کر دیا، تو سید علی گیلانی مرحوم نے کشمیر میں نو آبادیاتی تبدیلیاں لانے کے بھارتی منصوبے کو بے نقاب کیا اور اس کے خلاف بھرپور آواز بلند کی۔ چند ماہ قبل نئی دہلی میں 24 جون 2021 کو ہونے والی کانفرنس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے، جس میں تمام اہم بھارت نواز کشمیری قیادت نے شرکت کی تھی، سید علی گیلانی نے واضح کیا کہ بھارت نے نام نہاد سیاستدانوں سے بات چیت کی ہے اور یہ تاثر دیا ہے کہ کشمیر کی صورتحال معمول پر آ رہی ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ بھارتی حکومت نے ہمیشہ کی طرح کشمیری عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، لہٰذا حق کے خود ارادیت سے کم کوئی دوسرا آپشن قابل قبول نہیں۔ آپ نے دلی سرکار پر واضح کیا کہ جموں و کشمیر اور لداخ کو کسی صورت مرکزی علاقے کے طور پر قبول نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے، ان کا یہ نعرہ بھارتی گولیوں کی گونج سے زیادہ بلند تھا۔ کشمیر کے اس شیر کا خوف جہاں بھارت پر ان کی زندگی میں طاری تھا، وہیں اس خوف نے ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی قابض بھارتیوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ چنانچہ بھارتی بوکھلاہٹ کا عالم یہ تھا کہ وفات کے بعد سید علی گیلانی کے جسد خاکی کو قبضے میں لے لیا گیا۔ آپ کی اہل خانہ پر بھارتی اہلکاروں نے تشدد کیا،
علی گیلانی کی میت کو بغیر غسل کے چھین کر بھارتی فورسز نامعلوم مقام پر روانہ ہو گئیں۔ بعد ازاں مظاہروں اور احتجاج کے ڈر سے قابض بھارتی فورس نے سید علی گیلانی کی رات کی تاریکی میں آبائی گاؤں کے قبرستان میں تدفین کروا دی۔ علی گیلانی اور کشمیریوں کا خوف اس قدر تھا کہ قابض ظالم فورس نے جنازے کے دوران قبرستان کو سیل کر دیا۔ کشمیر میں ہر قسم کی نقل و حرکت پر پابندی عائد کی، موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کی اور جنازے میں صرف اہل خانہ اور قریبی رشتہ داروں کو شامل ہونے کی اجازت دی۔ ناظرین، سید علی گیلانی کا انتقال 92 سال کی عمر میں ہوا۔ وہ 5 دہائیوں تک کشمیر کے سیاسی منظرنامے پر چھائے رہے۔ عمر کے اس حصے میں بھی سب سے بڑے مزاحمتی رہنما تصور کیے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت جیل اور نظر بندی میں گزارا۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھے، لیکن علالت میں بھی ان کے بیانات کشمیریوں کا لہو گرماتے۔ وہ آخری دم تک پاکستان سے اپنی محبت نبھاتے رہے۔ اس وقت جب حریت رہنماؤں میں سے کچھ نے کشمیر کو بطور الگ ملک کے آزاد کرنے کا مطالبہ کیا اور پاکستان نے بھی اس پر اعتراض نہ کیا، تو بابا علی گیلانی تب بھی وادی کی گلیوں میں پاکستان زندہ باد کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ آپ جماعت اسلامی مقبوضہ جموں کشمیر کے رکن بھی رہے۔ بعد میں سید علی گیلانی نے تحریک حریت کے نام سے اپنی جماعت بنائی۔ آپ آل پارٹیز حریت کانفرنس، جو کہ کشمیر کی 25 سیاسی جماعتوں کا اتحاد ہے، اس کے بھی طویل مدت تک چیئرمین رہے۔ آپ کشمیر کی تحریک آزادی سے پوری زندگی وابستہ رہے۔ ناظرین، تقریباً گزشتہ 50 برس سے آپ اس جد و جہد میں شامل تھے اور کشمیر میں بھارت مخالف مزاحمت کا چہرہ بن کر ابھرے۔ پاکستان کے ساتھ کشمیر کے الحاق کے سب سے بڑے حامی تھے اور آخر دم تک اپنے اس موقف پر قائم رہے۔ تاہم آپ اس کے لیے مسلمہ، قانونی اور اخلاقی طریقہ کار کے قائل تھے اور کہا کرتے تھے کہ اس کا فیصلہ کشمیری عوام کو استصواب رائے سے کرنا ہے۔ سید علی گیلانی مقبوضہ کشمیر پر 70 سال سے جاری بھارتی قبضے کے خلاف جد و جہد کی توانا آواز تھے۔ پاکستان کے 73ویں یوم آزادی کے موقع پر بزرگ حریت رہنما سید علی گیلانی کو نشان پاکستان کا اعزاز دیا گیا۔ یہ اعزاز پاکستان کے صدر عارف علوی نے ایوان صدر میں ایک خصوصی تقریب میں عطا کیا۔ یہ اعزاز اسلام آباد میں حریت رہنماؤں نے وصول کیا۔ ناظرین، سید علی گیلانی اگرچہ رخصت ہو گئے، مگر اپنے صائب موقف کی صورت میں ایسا سیاسی اور نظریاتی ورثہ چھوڑ گئے ہیں جو آنے والے دنوں میں کشمیریوں کو اپنے کاز کے لیے متحد کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ سید علی گیلانی نے جاتے جاتے افغانستان میں طالبان کی کامیابی بھی دیکھ لی، جس سے جد و جہد کرنے والوں کو نئی زندگی ملے گی اور گیلانی کا ورثہ ان کا اثاثہ ثابت ہوگا۔ ناظرین، صرف کشمیر کی وادیوں میں ہی نہیں بلکہ ملک پاکستان اور جابر بھارت کے ایوانوں میں بھی اس جری حریت رہنما کا نام گونجتا رہے گا۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے آپ جیسی شخصیات کے بارے میں ہی کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔